کچھ علماء ہیں ایسے جو اس معاہدے کو نہیں مان رہے, وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر رہے. مثال کے طور پر کوئی نام بجائیے. اسلام آباد میں ایک مسجد ہے ایوان صدر سے 2-2.5 وہ تو کلومیٹر سیاسی کے ایشو فاصلے پہ ہے. وہ تو سیاسی ایشو ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان جو ہے نا, یہ کئی اس کے اندر فرقے بھی رہتے ہیں سب, یعنی آپ یہ کہہ لیے ہمارے شیعہ بھائی ہیں مثال کے طور پر, ان کے ہاں تراویح ہوتی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے ہاں تراویح ہوتی نہیں, ہم جلوس وغیرہ کوئی نکالنا چاہیں. تو میں نے کہا دنیا کا قانون اس وقت, دنیا کا قانون یہ ہے کہ جتنے فاصلے سے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس فاصلے کے ساتھ دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں نا. اچھا صرف یہ سمجھا جائے کہ یہ جو نمازی ہے نا یہ وائلیٹ کرے گا, جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ 62 سیکٹر کھول دیں, کنسٹرکشن کھل گیا, یہ کھل گیا, وہ کھل گیا, مگر پابندی لگائے مسجد پر, یہ وائلیٹ کریں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین نہیں, یو مسجد امیجن پر دیٹ؟ پابندی تو پاکستان میں نہیں لگی. ہاں, صرف یہ کہا گیا کہ صرف 3 یا 4 لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھیں. باقی کو پابند نہیں ہوں گے. اور فیکٹری میں 1000 لوگ کام کر لیں, وہ پابند رہیں گے. اچھا میں سوال کر رہا ہوں نا آپ سے. نہیں, آپ کی اچھا آپ یہ علماء کی لاجک یہی ہے. یہی ہے. اور انہیں کہا کہ کوئی قانون پاکستان کے اندر اتنی پولیس نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو پابند کرے. میں اور آپ ماسک لے کر چلتے ہیں, میں اور آپ فاصلے سے بیٹھتے ہیں, کوئی پولیس والا تو نہیں مجھے اور آپ کو مجبور کرا ہے نا. یہ ہم نے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم نے سمجھا, ہم نے کیا. تو میں اور آپ ہی ہیں کیا پڑھے لکھے؟ یہ جو عوام ہے جو مسجد میں جاتی ہے, اس کو کوئی عقل نہیں کیا؟ تو لہٰذا اب بات آئے گی کہ امپلیمنٹ کیسے ہو. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ساری ہدایتیں اچھی ہیں. گھر سے ہاتھ دھو کر آؤ, چہرے کو ہاتھ نہ لگاؤ, ماسک پہن کر آؤ, اور 50 ایک جو اس میں پوائنٹ نمبر 10 ہے, مسجد اور امام بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رہے. اس کے حوالے سے میں ایک اور اس میں کریکشن بتا دوں. جی یعنی جب ہماری گفتگو چل رہی تھی تو اس وقت میں نے یہ 6 فٹ کا ایک عام فہم فاصلہ ہے جس سے میں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مگر یہ کہ WHO کے کچھ سٹینڈرڈز آئے کہ اگر جیسے نماز پڑھی جا رہی ہو نا تو سب کا منہ ایک طرف ہے, مجھے چھینک آئے گی تو آگے آئے گی, ٹھیک ہے نا, وہ 6 فٹ کا فاصلہ ہے, سائیڈوں میں نہیں آئے گی چھینک, ہے نا. تو یہ علماء نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 3 فٹ کا فاصلہ صحیح ہوگا. تو میں نے ظفر مرزا صاحب بھی موجود تھے, تو ان سے بھی ڈسکشن ہوا, انہوں نے کہا 3 منیمم رکھ لیں اور اس سے زیادہ. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے پھر یہی بات کی ہے کہ اور انہوں نے بھی نکال دیا پورا کہ ورڈنگ 6 فٹ نہیں 3 فٹ ہے. مناسب. تو مفتی تقی عثمانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, میں کہا ایکسیپٹیبل ہے, یہ ایکسیپٹیبل ہے. احتیاط کر لیں. مگر آپ یہ سنیں کہ میں آپ کو یہ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کسی چیف منسٹر نے, کسی گورنر نے, آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے, سب سے میں نے گورنرز, چیف منسٹر اور سیاسی لوگوں سے بات کی, کسی نے یہ بات نہیں کی کہ تراویح نہ ہو. سب نے یہ کہا کہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ اس کی پابندی کرنے. اچھا اب جو حکومت کا ڈنڈا تھا, فرض کرو حکومت کہتی ہے کہ جی نہیں تراویح نہیں ہو سکتی, حالات ایسے نہیں ہیں, تو اس معاہدے کے اندر یہ معاہدہ ایسا ہے کہ پہلے ہم خود کر لیں, ہمیں موقع تو دو, ٹھیک ہے, ہم خود کر لیں. اگر نہیں ہوا تو حکومت اس بات کو پابند کر سکتی ہے. آپ تو 1920 آج وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے بالکل اسی کے مطابق, اور جو پرسوں آپ کی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اس میں بھی یہی اتفاق تھا. یہی, اور یہ 19 اور 20 پوائنٹ بڑا اہم ہے جس کو لوگ کہ یہ سمجھ لیں. 19 ہے مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ مشروط اجازت دی جا رہی ہے. اور نمبر 20 یہ ہے کہ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں پالیسی پر نظر ثانی کرے گی. اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے کہ شدید متاثرہ مخصوص علاقہ کے لیے احکامات اور پالیسی بدل دی جائے. تو اینی ٹائم دے کین ڈو دیٹ. یہ اس پر اتفاق کر لیا نا سب نے کہ وین ایور دا گورنمنٹ فیلز, کوئی اس میں حکومت یہ بھی نہیں لکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو, حکومت لفظ استعمال کیا خاص طور پر میں نے, ہے نا, کہ اس کے اندر اگر پروونشل. اور میری آج صبح مراد علی شاہ صاحب سے بات ہوئی جو اس معاملے میں ان کے ساتھ میرا پورا ڈسکشن چلتا رہا سندھ کے حوالے سے, تو میں نے یہ بھی کہا ان سے کہ دیکھیں ہر صوبے کے اندر علماء کے ساتھ اب روابط اچھے ہیں, ہے نا, علماء کے ساتھ ایک کمیٹی بنا لیں. علماء سے بھی بات ہو گئی, یعنی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان سے بھی یہ مشورہ آ گیا کہ اگر فرض کریں, یہ مجھے ریلیجس منسٹر نور الحق قادری صاحب نے بتایا ابھی صبح کہ فرض کریں کسی مسجد پہ پابندی نہیں ہو رہی ہے, تو ایڈمنسٹریشن کو علماء کے ساتھ ہم مشورہ کر لیں اور اختیار ہے کہ ان کو 1 دن کی وارننگ دے دیں. دوسرے دن پھر نہیں ہو تو پھر وہاں پر تراویح پر پابندی لگا دیں, وہ 3 سے 5 جو فرض پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا اہتمام کیا جائے. تو حکومت کے پاس وہ اتھارٹی ہے.
مگر یہ اتھارٹی، میں نے پنجاب میں چیف منسٹر سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے پولیس والے ہیں جو مساجد کی سیکیورٹی کا اہتمام کرتے ہیں؟ کہنے لگے 30,000۔ مساجد کتنی ہیں؟ لاکھوں میں۔ تو جو بھی یہ محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ریٹ آپ ایشو کر دیں، ہے نا، تو وہ ریٹ والا معاملہ ہی نہیں ہے یہ تو۔ اچھا اب اس میں ایک سوال ہے، یہ ایسے ہی ریٹ ہے کہ میں ریٹ ایشو کر دوں کہ گھر میں آپ 6 فٹ کے فاصلے سے پہلے بیٹھیے، کون اس کو امپلیمنٹ کرے گا؟ اچھا صدر صاحب آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو عام لوگ بہت اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ بال کی کھال اتارنے والے آئینی ماہرین بھی ہیں نا اس ملک میں، ہاں جی، اور ان کی ایک خاصی تعداد پائی جاتی ہے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ صدر صاحب یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کام تو صوبوں کا ہے۔ ہاں جی۔ تو یہ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ آئین کے مطابق پرائم منسٹر صاحب جو بھی مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ میں اس کو کر سکتا ہوں، اور فیڈریشن کو جوڑنا ان ایشوز پر جب مجھے نظر آئے کہ فیڈریشن کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین اس وقت صرف فیڈریشن پاکستان کے اندر نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر ہے، یعنی امریکہ کی اپنی اسٹیٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان بہت ڈفرینس آف اوپینین ہے، مختلف ممالک کے درمیان بہت ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ تو لہٰذا میری تو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں فیڈریشنز کے درمیان کوئی نا اتفاقی ہو یا کچھ ہو تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے اندر اتفاق پیدا کروں۔ اچھا پچھلے دنوں آپ چائنا کے دورے پہ گئے تھے، جی ہاں، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا پالیسی بنائی ہے۔ ایک آپ وہاں سے ایک ماسک بھی لے کے آئے تھے، جی ہاں، وہ پھر ٹوٹ ووٹ گیا، آپ نے چھوڑ دیا اس کو، صحیح ہے، کافی استعمال کیا آپ نے۔ ہاں جی ہاں۔ تو آپ کرونا وائرس کا ذاتی طور پہ صرف ماسک کے ذریعے مقابلہ کریں یا کچھ اور بھی اقدامات کرتے ہیں؟ نہیں، میں خود ذاتی طور پہ دیکھیے کیا کرتا ہوں، میں ہاتھ دھوتا ہوں پابندی سے، ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ میں اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا رومال یا تولیہ رکھتا ہوں کہ مجھے چہرے میں ذرا سی کھجلی ہو یا کوئی بات ہو تو میں اس کے اندر کے حصے سے اس کو وائپ آؤٹ کر لیتا ہوں، اور اوپر کا حصہ رکھا جاتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، تو اس سے یہ معاملہ رہتا ہے۔ اور سوشل ڈسٹینسنگ کا میں نے اہتمام کیا ہر جگہ، تو یہی پابندی ہے کورونا کی، اس سے زیادہ کوئی پابندی ہو نہیں سکتی۔ مگر لوگوں نے مجھے یہ کہا، جیسے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے کہا جی اگر صدر صاحب خود ایکسپوز ہو رہے ہوتے تو ان کو خیال ہوتا کہ 20 نکاتی بات نہ کرتے، تو میں نے کہا کہ اگر قربانی دینی پڑی تو خود بھی ایکسپوز ہو جاؤں گا۔ اس مگر وقت آپ مجھ سے بہت دور ہیں، ہاں جی، میں چاہوں بھی تو آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، نہیں، تو اس سے زیادہ فاصلہ اور کیا ہوگا؟ بس کافی ہے، یہ کورونا کے لیے کافی ہے۔ ہاں اچھا، مگر ایک اور احتیاط جو ہے نا وہ یہ کہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو اب یہ اسٹیمیشن ہوا کہ گفتگو کے ایروسول کبھی کبھی زیادہ دور تک جاتے ہیں، 6 فٹ ضرور جا سکتے ہیں۔ دوسرے، اور یہ کہ میں اگر بیمار ہوں تو مجھ سے یہاں لگے گا، اسی لیے ہاتھ بار بار دھونے کی بات ہے نا۔ تو یہ احتیاطی تدابیر اگر میں اور آپ کرتے رہیں تو مجھے ایک امید ہے، دیکھیے یہ میرا خواب ہے نا، یہ میرا رومانس ہے پاکستان کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈسپلن کا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مسلمانوں کو، جنگ احد کے بعد آپ کو یاد ہے نا کہ جو لوگ ہٹ گئے تھے اپنی جگہ سے تو اللہ ایک آیت بھی نازل ہوئی، اور حضور اکرم نے تو جس ڈسپلن کا اللہ تعالیٰ نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو قائم کیا، وہ ہے مسلمان اکٹھا ڈسپلن رہے، جبھی اس نے دنیا کے اندر بڑا کام کیا مسلمان نے ڈسپلن میں۔ یہی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اب تیار ہے ڈسپلن کرنے کو، مگر موقع تو دو۔ بالکل ایسی ہے جیسے بچہ نہیں کہتا کہ جی میں کر سکتا ہوں، اور باپ کہے کہ نہیں تمہارے اوپر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سوچیں اس بات کو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ائمہ نے اور مولویوں نے یہ تقریریں کرنا شروع کر دی ہیں کہ دیکھو قوم نے بھروسہ کیا ہم پر۔ ہاں، تو یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ قوم نے علماء کرام پر، مفتیان کرام پر بھروسہ کیا ہے۔ جی ہاں، اور قوم نے عوام پر بھروسہ کیا، اور آپ پر بھی بھروسہ کیا، اور مجھ پر بھی بھروسہ کیا۔ تو میں تو پریشان ہوں نا، میں پریشان یوں ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سے آج میری صبح بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ڈالے۔ یہ دعا تو اپنی جگہ پر چلتی رہے گی نا کہ یہ 20 نکات جو ہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے، کامیابی اگر اللہ نہیں ڈالے گا تو نہیں ہوگی۔ لیکن جو آپ کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائے گا پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا جو اس میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، میں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں، دیکھیے اسلامی تاریخ کے اندر فتاوے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا کہ مسالک میں اتفاق کبھی کبھی نا اتفاقی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں جو مسلک ہے جو زیادہ ہے وہ یہاں اہل حدیثوں سے مطابقت رکھتا ہے، دیوبندیوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ پاکستان کے اندر حنفی طبقہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو جب ہم نے جامعۃ الازہر سے فتویٰ لیا تو یہاں کے ائمہ نے ہم کو کہا کہ وہاں سے کیوں لیا آپ نے، ہم موجود ہیں، ہے نا، تو دیٹس اے فیکٹر آف ٹرسٹ۔
اچھا دوسرے یہ کہ کیونکہ یہاں مسالک کئی ایک ہیں تو اور یہ وہ والی دیکھیے ہر ملک کی ایک سٹیٹ کی ریٹ ہے اور امپوز کرنے کی ریٹ ہے. جیسے چائنا جیسا لاک ڈاؤن شاید دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا, وسائل بھی ہیں, سب کچھ ہے. پاکستان کے اندر پرائم منسٹر صاحب پریشان ہیں, ہندوستان اپنی جگہ پر پریشان ہے, اس کی ریٹ بھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ جب لوگ واپس گئے تو کیا ریٹ ہے. تو یہ ریٹ والے معاملات نہیں ہیں, مگر ڈفرینس آف اوپینین ایگزسٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈفرینس آف اوپینین کے اندر اگر آپس میں ہم طے کر لیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے, اور ایک اتفاق پیدا ہو جائے جو اس 20 نکات کے اندر ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم جو بدلتی ہے اسی انداز سے بدلتی ہے, when it rises to the occasion. پچھلے سال آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک خط لکھا تھا, جی ہاں, اس میں آپ نے طہارت اور پاکیزگی پہ بڑا زور دیا تھا. دیکھیے وہ خط میں اس وجہ سے لکھا, میں نے ابھی مجھے یاد آیا, میں نے اس وجہ سے آپ سے ذکر کیا کہ میں نے یہ کہا اس خط کے اندر پہلا نقطہ ہے اسلامک آئیڈیا, یہ 1 اپریل 2019 ایک سال پہلے, یعنی 1 سال اور 1 مہینہ پہلے میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے یہ بات کہی کہ دیکھو مسجد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آفس تھا, گورننگ آفس تھا, وہیں سے سوشل چینج آیا. یعنی ریلیجس چینج تو آیا کہ لا الہ الا اللہ, مگر سوشل چینج آیا. اس سوشل چینج کا پہلا نقطہ میں نے ان سے کہا کہ طہارت ہے اسلام کے اندر. 50% ایمان کا حصہ جو ہے وہ طہارت ہے. اس کے اندر میں نے کہا کہ وضو کرنا پاکستان کے اندر 41% جو ڈیزیزز ہیں وہ کمیونیکیبل ہے, یعنی مجھ سے آپ کو لگی, آپ سے کسی اور کو لگی. اس کے اندر ہاتھ دھونا, میں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کا پرچار آپ زیادہ کریں, وضو کا 5 وقت لوگ وضو کریں, یہ ہاتھ دھونے کی پابندی کی اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں تو پاکستان کے اندر بیماریاں کم ہوں گی. تو 1 سال پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آنے والا ہے. 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا اور آپ, میرا شوق ہے کہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں. ایک, میں نے ان سے کہا تھا کہ مسجد سینٹر بنے سوشل چینج کا, اس کے اندر طہارت, وضو. دوسرے, عورت کی وراثت ہے نا, جس کا قرآن کے اندر اتنی تاکید ہوئی ہے نا. تیسرے, انوائرمنٹ ہے نا. اور چوتھے تھا جناب یہ جو دودھ پلانا, یعنی ماں اپنا دودھ پلائے بچوں کو, تو اس کے اندر برتھ سپیسنگ ہو, اس کی میل نیوٹریشن بہتر ہو, کم نہ ہو, سٹنٹنگ نہ ہو. تو یہ چیزیں 4 چیزوں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد سے شروع ہونی چاہیے. تو یہ طہارت والا معاملہ تو آ ہی گیا. چلیں, ماحول بھی کافی بہتر ہو گیا اور اسلام آباد میں پرندوں کی بھی کافی بہتات ہو گئی ہے اور سڑکوں پہ چیتوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی ہے. اچھا, بندر بھی بڑھ گئے. ہاں, بندر بھی بڑھ گئے, بندر بھی بڑھ گئے.